بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین ملت، معزز سامعین، انسان کی گفتگو اپنے ہم جنس اور اپنے بھائیوں سے اس وقت صحیح رہتی ہے جبکہ وہ ہوش و حواس میں ہو۔ اکابرین کی جانے کے بعد آواز جواب دے چکے ہوتے ہیں، اس لیے میں تعزیت کی غرض سے، جیسے کہ ایک رواج ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، جو لوگ زندہ ہیں جا کر کے خانہ پوری کے لیے تعزیت کر لیتے ہیں، اس رواج کو، اس رسم کو پورا کرنے کے لیے حاضری دی۔ میں عمرے پہ چلا گیا تھا اور جدہ میں منگل ہی کو ہمیں اطلاع ملی کہ حضرت اقدس اس دنیا فانی سے داغ مفارقت دے کر کے ہمیں اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے اور ہم کو مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا پیچھے چھوڑ دیا۔ رات کو 12-1 بجے میری حاضری ہوئی ہے، صبح سبق پڑھایا ہے۔ اس رسم کو پورا کرنے کے لیے جا کر کے تعزیت کر لوں، لیکن شاید ہم غریبوں کے اس درد کا اور ہماری پریشانی کا آپ کو اگر احساس ہوتا تو آپ میرے پاس آ جاتے، میری تعزیت کر لیتے، لیکن تاہم اس رسم کو، جو دنیا کا رسم اور رواج ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے اس نظام کو، تاکہ اسی کے مطابق چلے، حاضری دی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ اس وقت میرے لیے بھی سارے کے سارے مل کر کے یہ پڑھ لیں، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم۔ ہم سب اس مجلس میں اس قابل ہیں کہ ایک دوسرے کو اسی طرح تسلی دیتے رہیں۔ اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، بیانات ان کے ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ دماغ ساتھ دے بھی نہیں رہا۔ حضرت اقدس کے ساتھ زیادہ ہماری ملاقاتیں تو نہیں رہی، وہ میری بدقسمتی ہے اور نالائقی ہے کہ ہم استفادہ نہ کر سکیں۔ 5-6 مرتبہ آپ سے ملاقات رہی، لیکن خدا جانے کہ میں ابتدائی سے اس خاندان کا زر خرید غلام، طالب علم کے زمانے سے لے کر کے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اولاد، ان کے پوتے پڑپوتے، ان حضرات خانپور میں میری حاضری ہو گئی تو خانپور والوں مخزن العلوم میں نے اساتذہ اور طلباء سے عرض کیا کہ آپ حضرت اقدس عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کو کہاں تک جانتے ہیں؟ انہوں نے تعارف کرایا، اپنے طور پر تعارف کرایا، لیکن میں بھی ایک طالب علم آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے حضرت کی ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سے عرض کروں، ہمارے اکابرین ہر بلیرہ رنگ و دیگر ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، لیکن طائف دیوبند میں دیوبند کی پوری جماعت سے اول سے لے کر آج تک حافظ الحدیث کوئی نہیں گزرا ہے سوائے عبداللہ درخواستی۔ دوسرے لوگ آپ کو صاف نہیں بتائیں گے، میں بلوچ آدمی ہوں، میں کہتا ہوں اس کے بعد سوچتا ہوں، پہلے لوگ سوچتے پھر
لوگ پہلے سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں، اور ہم لوگ بلوچ میں سوچتے پہلے کہہ دیتے اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ ہوا وہ سوچتے بعد میں۔ میں شاید اس تاریخ سے ناواقف ہوں۔ حضرت اقدس رئیس المحدثین ما جلالت شانہ و مقامہ و مرتبتہ علامہ نواز شاہ کشمیری جتنے بھی بڑے تھے لیکن وہ حافظ الحدیث نہیں۔ حضرت شاہ صاحب جب تشریف لائے حضرت اقدس عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، فرمایا شاہ صاحب نام بڑا ہے، ایک بہت بڑے مقام پر آپ دارالدیوبند کے مسند حدیث میں تشریف فرمائے، مجھے اپنا شاگرد بناؤ، قربان جاؤں تمہاری اس عاجزی کی۔ یہاں طلبہ ہے اور علماء ہیں، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ دیکھ تو لو کتنا بڑا آدمی ہے، اور وہ کہ حافظ الحدیث، وہ فرما رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن آپ مجھے اجازت حدیث دے دیں، مجھے اپنا شاگرد بنائیں اور 2-3 حدیثیں مجھے پڑھا دیں، میں دنیا کو بتا سکوں کہ عبداللہ درخواستی انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ اجازت حدیث شاہ صاحب نے بخاری طلب کی اور بخاری منگایا، بخاری منگا کر کے آپ نے صفحہ کھول دیا، عبداللہ درخواستی یہاں سے عبارت پڑھ لو۔ حضرت اقدس دیکھ کر کے ایسے کتاب پر چڑھائی کی اور وہ صفحہ اس نے پڑھ لیا۔ علامہ نواز شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہنستا، پھر دوسرا صفحہ کھولا، کہا یہاں سے پڑھو، ادھر سے پڑھا، دیکھ کر کے پڑھ رہا۔ تیسرا صفحہ کھولا، شاہ صاحب نے فرمایا عبداللہ درخواستی تو مجھے جتنا بھی دھوکہ دے، جتنا بھی بات مجھ سے چھپاتا رہا، لیکن میں انور شاہ کشمیری علماء کو پڑھاتا ہوں، فاضلین کو پڑھاتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری کا وجدان یہ کہتا ہے تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو جتنا بھی چھپا، لیکن انور شاہ کشمیری فیصلہ کر چکا ہے کہ تو بخاری کا حافظ، تو کیوں چھپا رہا ہے؟ حضرت اقدس اللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے آنسو آگے کہنے لگے یہ بات تو چھپانے کی تھی لیکن آؤٹ ہو گئی۔ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے بخاری میں نے حفظ نہیں کیا۔ مسجد نبوی میں بس عاشق ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں تڑپ کر کے یہ بوڑھا بابا پڑھ رہا تھا، قلبی محزون بہجر المصطفیٰ، قلبی محزون بہجر المصطفیٰ، صدری مجروح بفراق المرتضی۔ نبی میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے، میرا دل وہ زخمی ہے، میرا دل وہ پریشان ہے آپ کی جدائی سے، میرے پیارے میرے سینہ وہ چورا ہے تیرے فراق سے۔ اتفکرہ لیلا و نہارا دائما ولا یفارق قلبی فکر المرتضی۔ رات دن یار میرے پیارے میں تیری حدیث کا ورد کرتا رہتا ہوں، درخواستی کو اور کچھ بھی پتہ نہیں ہے سوائے قال اللہ و قال رسول۔ میری زندگی سے گزر گئی، رات دن آپ کی حدیث کا مذاکرہ کر رہا ہوں، اسی کو پڑھ رہا ہوں، اسی کو دہرا رہا ہوں، اور یہ کبھی حدیث نہ مجھے حدیث چھوڑتی ہے نہ میں حدیث کو چھوڑتا ہوں۔ دریا خان مری کے اندر 78 کی بات ہے، 78 میں دریا خان مری کوٹ لالو، یہاں بھائی اختر صاحب جو آج کل ٹلو آدم میں رہتا ہے، بھائی اختر صاحب ان کے گھر پہ حضرت اقدس تشریف لائے تھے، حضرت اقدس عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث۔ تو ہم گئے طلبہ، رات کو 12-1 بجے آپ سے ملے، ہاں بھائی کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا جی وڈ کا ہوں۔ کہنے کہ وہ وڈ جو خوزدار سے آگے 77-78 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ وڈ جو کھڈی کھڈے، وڈی وڈے کھڈی کھڈے، واقعتاً ہمارا ملک کھڈی کھڈے، ہم بھی کھڈی کھڈے۔ زاہد راشدی آئے گا آپ کو واقعہ کی تصدیق کریں ان سے، بشرطے کی یادداشت ساتھ دے دے، ان سے بھی پتہ کر لینا۔ کہتے ہیں جب میرے حفظ کی تکمیل ہو گئی تو حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا کہ آپ دعا فرمائیں گے، تو میں نے
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. آگے جا کر کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. میں نے یہ آیت چھوڑی. آگے فبے یہ حدیث بعد آگے میں پڑھا تو حضرت نے فرمایا بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ مجھے واپس کیا. فرمانے لگے کئی سال کے بعد جب کہ میری داڑھی نہیں تھی پھر داڑھی آگئی پھر نوجوان پھر جوان کئی سال کے بعد ایک جلسہ ہوا. میں اتنے فاصلے پر بیٹھا ہوا وہاں سے یہ کہ میں اپنے آپ کو چھپا رہا ہوں اور حضرت کی نگاہ پڑ گئی. کہنے لگے اے بھائی مولانا سرفراز خان صاحب کے بیٹے کو ادھر بلاؤ. سرفراز خان صاحب کے بیٹے کو ادھر بلاؤ. میں حیران ہو گیا. میری داڑھی جب نہیں تھی اس وقت میں نے حضرت میرے دعا پہ تشریف لائے تھے ختم قرآن پر. اب یہ کہ مجھے کئی سال کے بعد میری داڑھی آگئی نوجوانی جوانی کیسے پہچان لیا. جب بلائے یہاں بٹھایا بٹھانے کے بعد فرمائے بھائی کیا حال ہے. وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ کا کیا ہوا. ہے مولانا زاہد راشد سے پتہ کر لینا. میں نے جو پڑھا تھا میں نے اپنا سبق آپ کو سنایا. کہنے لگا کہ بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. طلباء سے اور علماء سے میری گزارش ہے بدگمانی بدلسانی بدنگاہی یہ حافظے کے دشمن ہیں. اگر آپ اجازت دے دیں بدلسانی بدگمانی بدنگاہی بدلسانی بدگمانی بدنگاہی یہ یادداشت کے دشمن ہیں. اور یہ بابا جو 105 سال تک اس کی عمر پہنچی تھی یا 107 سال جیسے روایت ہے 100 سے اوپر عمر تھی لیکن اللہ جانتا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں حضرت اقدس درخواستی رحمت اللہ علیہ اگر آپ سامنے سے قریب سے دیکھتے اس کی آنکھوں کو وہ میری اور آپ کی آنکھیں نہیں تھی. ان آنکھوں کی چمک کا کیا کہنا ہے. ان آنکھوں کا کیا کہنا ہے. جیسے کسی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کہ ان کی لاش 11ویں صدی میں جب لاش کو نکالا گیا پانی آ رہا تھا وہاں سے تو جب لاش کو نکالا گیا بالکل صحیح سالم صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہر امراض چشم آنکھوں کی یہ ایک اسپیشلسٹ انہوں نے جب آنکھوں کی چمک دیکھی غیر مسلم ہو کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں آنکھوں کا ماہر ہوں. ہزاروں لاکھوں مریضوں کو ہم نے یہ کہ آنکھوں کا آپریشن کیا ہے لیکن یہ چمک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی ہے. یہ محمد کی چمک تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حذیفہ تو نہیں کہہ رہا میں ابو بکر و عمر تو نہیں کہہ رہا میں عثمان و علی بھی نہیں کہہ رہا میں عبداللہ درخواستی. 1000-1500 سال کے بعد بھی آج آنکھوں میں وہ چمکتی کہ واہ واہ جو بخاری میں جس کی زندگی گزر جائے قال اللہ و قال رسول میں ان کا کیا کہنا ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی. جب آخر میں غنود کی تاری ہو گئی تو پھر ڈاکٹر نے کہا اب یہ ہوش میں نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا. حضرت اقدس نے فرمایا ارے بھائی ڈاکٹر نے کیا کہا. آنکھیں کھل گئی. فرمایا بھائی ڈاکٹر نے کیا کہا. کہا جی کچھ نہیں کہا. کہا نہیں وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی اس کی آنکھیں کھلیں گی نہیں یہ ہوش میں نہیں آئے گا. ہوش میں آئے گا تو یہ میموری یہ یادداشت یہ حافظہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اس عمر میں پہنچ کر کے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اس عمر میں پہنچ کر کے اسفل سافلین ہو جاتا آدمی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا بھائی نہیں ڈاکٹر نے جو کچھ کہا میں نے سنا. ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ تیرے جیسے کہ دماغ کام چھوڑ دے گا. خدا کی قسم ابھی عبداللہ درخواستی سے جتنی حدیثیں سننا سن لو اور کہیں سے قرآن کا اشارہ کرو آپ کو سنا دو. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. طلبہ جماعتنا نہ پڑھیں. یہ خطیب حضرات جوش میں آتے تو جماعتنا پڑھتے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. مجھے جو بات آپ سے کہنی ہے یہ تو پرانی داستان ہے. اللہ پاک مجھے بھی ان حضرات کے یہ کہ اس قابل بنائے
کہ ان کے خاک پا مجھے نصیب ہو جائے، خاک پا کو اپنے آنکھوں کا سرمہ بنا دوں۔ طلبہ سے میری گزارش ہے، حضرت فداء الرحمن، حضرت اقدس مولانا فداء الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی اس فقیری اور اسی طریقہ پر ان کی یہ سادگی، ان کی یہ عاجزی، تواضع، ان کی ساری اسی طرح ذکر و اذکار سے ہماری جب بھی ملاقات ہوگی، آج ہمارے ساتھ کے راستے میں بتا رہے تھے، وہ ان کے پاس ٹیپ بھی ہوگا، اجتماع میں یہاں حضرت کے لیے خاص کمرہ تھا مولانا فداء الرحمن رحمت اللہ علیہ کے لیے، تو ہم لوگ بھی وہاں گئے تو فرمایا کہ بھائی ایسے بیٹھے گئے، قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ وہ اپنے کسی قاری صاحب سے انہوں نے تلاوت سنی، میں قاری تو نہیں ہوں، ایک نام کا حافظ ہوں، مجھ سے کہنے لگے آپ بھی قرآن سناؤ، تو وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتی اکرمی مثواہ، یہ پورا رکوع میں نے پورا صفحہ پڑھ لیا، کہنے لگے اور پڑھو، دوسرا بھی سنا لیا، پھر کہنے لگے اور پڑھو، تو تیسرا بھی میں نے سنا دیا۔ وہ 3-4 صفحے مولانا عادل صاحب یہ حضرات موجود ہیں ہمارے ساتھی کے پاس، وہ ٹیپ ہوگا، آج مولی عبد الباقی نے مجھے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ استاد جی اس طرح وہ ٹیپ ہے میرے پاس، حضرت اقدس نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ نے 2 رکوع سنایا یا 3 رکوع جتنا سنایا وہ سارا میرے پاس موجود ہے۔ اس حالت میں دیکھیں، اب اس دنیا سے سب نے جانا ہے، اور وہ جملہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری جلد ثانی کی روایت ہے، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا، تو رب کی دعوت پر آپ تو تشریف لے گئے، ہمیں تڑپتا ہوا آپ نے چھوڑ دیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ابا جی تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے، لیکن یا ابتا الى جبریل ننعاہ، ابا تیرے وصال کی خبر میں جبریل کو سنا دوں گی۔ کیا منظر ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ تشریف فرمائے اور جبریل آ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھتا ہے، جیسے کہ حفظ والے طالب اپنے استاد کو سناتے، فاسند رکبتہ الى رکبتہ، ایسے 2 زانوں ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح محمد رسول اللہ کو اس ادب کے ساتھ ابو بکر بھی دیکھ رہا، عمر بھی دیکھ رہا، 1.25 لاکھ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابا اب یہ منظر نہ آسمان دیکھے گا نہ زمین دیکھے گی۔ ابا جب آپ تشریف لے گئے، پیارے ابا، یا ابتا الى جبریل ننعاہ، آپ کے وصال کی خبر جبریل کو سنا دوں گی، اللہ آپ کو مزار پہ لے جائے۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمو، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمو، فطاب من طیبہن القاع والأکم، فطاب من طیبہن القاع والأکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنو، نفس الفداء لقبر انت ساکنو، فی العفاف وفی الجود والکرم۔ اے پیارے محمد تیرے اس مزار پہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہوں تیرے اس مزار پہ جس پہ تو آرام فرما رہے، اس میں یہ بھی حیا، اس میں شرم، اس میں عفت، اس میں جود، اس میں کرم، جتنے اخلاق حسن ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ میں اپنے بھائی سے میں بات ختم کر دیتا ہوں، ایک بات آپ سے عرض کروں گا، یہ دنیا نزلنا ہونا سمرتہلنا قذر دنیا نزول ورتحال، اس دنیا میں آنا جانا ہے، آنا جانا ہے۔ یہ جو آسمان ہے نا، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں سما، اس کو کہتے ہیں سما، سما کا معنی بلند 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 بلند، یہ آسمان کہتے ہیں میں کسی بلند کو اپنے پیچھے نیچے نہیں چھوڑتا۔ یہ جب دیکھتا ہے نا، اس نے عظیم عظیم لوگوں کو دیکھا ہے، عظیم عظیم لوگوں کو دیکھا ہے، یہ آسمان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ آسمان ہے لیکن 1.25 لاکھ کسی نبی کے مقابل کا آسمان نہیں ہے، یہ نیچا ہے نبی سے اونچا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں ان کی جو کتاب ہے بدائع الفوائد، کشکول ہے، بدائع کے نام سے کئی کتابیں لیکن میں کشکول کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، ارے بھائی اس بات میں تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو، محمد رسول اللہ عرش پر جا کر کے بیٹھ گئے اور عرش والے مالک نے اس کو عرش پہ بٹھایا۔ کتنے اونچے، یہ جو جنت البقیع کی 4 دیواری ہے، اللہ آپ کو زیارت کرائے، اس جنت البقیع میں 10,000 صحابہ دفن ہیں۔ یہ 10,000 میں 150 سے زائد وہ صحابہ ہے جن کی نماز جنازہ خود محمد رسول اللہ نے پڑھائی ہے اور پھر لحد میں ان کو اتارا ہے اور دست مبارک سے اوپر مٹی ڈالی ہے۔
اس دنیا میں رہنا نہیں. ہم نے محمد رسول اللہ کو بھی اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. اما فاطمہ فرماتی یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ ترابا. میرے پیارے بھائی انس، کیا تمہارے دل کے پتھر تھے؟ کیسے برداشت کیا تم نے محمد کو دفن کر دیا؟ لیکن انس کیا جواب دے دے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم ہے اور آپ کا اپنا طریقہ ہے، آپ کی اپنی سنت ہے، اس لیے ہمیں تو کرنا ہے. دوستوں سے میری گزارش میں بات ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے جو طلبہ ہے اور علماء ہے. بس یہ مولی منظور بھی نالائق ہوں میں بھی کہتا ہوں کہ حضرت اقدس درخواستی بہت بڑے تھے، انور شاہ کشمیری بہت بڑے تھے، فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی بہت بڑے تھے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی بہت بڑے تھے. لیکن گزارش یہ وہ بڑے تھے تو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے تو اپنے لیے بہت کچھ کیا، لیکن بتاؤ کہ تیرے اندر کیا ہے. اس لیے طلبہ اور علماء سے اپیل کر کے یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کو درخواستی بننا ہے. عبداللہ درخواستی اور شفیق الرحمن درخواستی، فداء الرحمن درخواستی کے علوم کا وارث بننا ہے. کون تیار؟ مرد یہ ہے. یہ جو تھا نا آپ کا ابن خلقان، اس کو کہتے ہیں لوگ ابن خلقان. ابن خلقان نہیں ہے، ابن خلقان ہے. یہ ابن خلقان یہ کہتا تھا کان ابی عالم کبیرہ وکان جدی عالم کبیرہ وکان فلان قضا وقضا. میرا ابا بہت بڑا عالم تھا، میرا دادا بہت بڑا عالم تھا. تو کسی نے کہا خلقان قضا خلقان قضا. چھوڑ ان باتوں کو، تو اپنے آپ کو بتا دے تیرے اندر پاور کتنا ہے. اس لیے علماء سے طلباء سے میری گزارش ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور اپنی عمریں انہوں نے صرف کی، اس مقصد میں مجھے اور آپ کو، اگر ہم نے یہ کہ حدیث میں مہارت حاصل کی، تفسیر میں مہارت حاصل کی، علوم نبوی میں مہارت حاصل کی، ان کے روح خوش ہو جائیں گے. حضرت اقدس فداء الرحمن بھی ہمارے لیے انشاءاللہ دعا ہی کریں گے قبر میں، ان کی روح خوش ہوگی. اور حضرت دیگر حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ. اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے گزارش یہ ہوگی اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. جو خلا پیدا ہو چکا ہے اللہ اس خلا کو پر فرمائے. اللہ حضرت کا ہمیں جانشین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ نے جو ادارہ جس کی بنیاد آپ نے رکھی یہاں اور خامپور دیگر جہاں کئی ادارے سینکڑوں کی تعداد میں جو آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے، اللہ سب کی دستگیری فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو ترقیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کامل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے جیسے نالائقوں کو بھی اسی طریقہ پر اپنا رخ بھی وہی اسی طریقہ پر ہمارا رخ اللہ موڑ دے جیسے کہ اکابرین نے اپنی زندگیاں صرف کی. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.